الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون وقال وإن الدين لواقع وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الدين النصيحة الدين النصيحة الدين النصيحة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ توبہ آیت 119 میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ٹھہرو۔ یہ سب سے سچے کا کلام ہے اور یہ اس کا ہمارے نام پیغام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے سچ ہونے کے لیے دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہمارے ذہنوں کے اعتبار سے اتارا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ نساء آیت 87 کے اوپر وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، ذرا بتاؤ تو صحیح، بات کرنے میں اللہ سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے؟ پھر اسی سورہ نساء آیت 122 پر اللہ فرماتے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، جب بات سے بات بنے تو اللہ سے سچی بات کون کرے؟ لہذا اللہ اپنی باتوں میں سچے ہیں، اس کا پیغام اللہ نے دو واسطوں سے ہم تک پہنچایا ہے۔ پہلا واسطہ وہ اللہ کا کلام قرآن پاک ہے، جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے علی الاعلان مشرق مغرب شمال جنوب اور جو اس میں موجود ہے انسان ہو جنات ہو ان سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مطالبہ کیا، اگر تمہیں یہ شک ہے کہ قرآن جھوٹی کتاب ہے، اگر تمہیں یہ وسوسہ آ رہا ہے کہ اس کتاب کے اندر کچھ فطور ہے غلط ہے تو چلو پھر ایک کام کر کے دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے سورہ اسراء آیت 88 کے اوپر لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ کہ هذا القرآن کہ پھر انسان اور جنات ایک جان ہو جائے، اور جب ایک جان ہو جائے تو دماغ نہ چلنے لگے کہ میں اس کو چھوڑ کر نہیں جاتا، جس جنات قبضہ کر لیتے انسانوں کے اوپر، بلکہ ان کے دماغ اپنی جگہ محفوظ رہیں، نہ جناتوں کے دماغ انسانوں کے دماغ سے خلط ملط ہو، نہ انسانوں کے دماغ جناتوں کے دماغ سے خلط ملط ہو، ان کا سینس ان کا پاور جگہ پہ باقی رہے، یہ دونوں جماعتیں جمع ہو جائیں۔ کس کام کے لیے؟ صرف ایک کام کے لیے کہ قرآن جیسا کوئی قرآن ہم بنائیں۔ لاکھوں کروڑوں انسان دنیا میں آ کر چلے گئے ہیں اور آئندہ آنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس دن قرآن نازل کر رہے ہیں اس دن سے لے کر قیامت تک آنے والے انسانوں کو جناتوں کو چیلنج دے رہے ہیں کہ سب مل کر اس جیسا دوسرا قرآن بنا کر بتائیں، اس جیسا قرآن لا کر بتائیں۔ اللہ فرما رہے لا یأتون بمثلہ، وہ پوری طاقتیں جمع کر کے لگا کر اس جیسا دوسرا قرآن نہیں بنا سکتے، لا نہیں سکتے۔ آگے اللہ فرما رہے وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، جنات انسانوں کی فرما برداری کرے اور سارے جنات انسانوں کی فرما برداری کرنے کے بعد پھر جناتوں کی فرما برداری انسان کرے، دونوں ایک دوسرے کے مددگار بن جائے اور پھر قرآن جیسا دوسرا قرآن لا کر بتائے، نہیں لا سکتے۔ چلو پورا قرآن تمہارے لیے مشکل ہو رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی سی گنجائش نکال کر دی۔ اللہ فرماتے سورہ ہود آیت 13 کے اوپر ایک کام کرو فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، 10 صورتیں بنا کر لا لو۔ یہ 114 صورتوں کی کتاب ہے، تم صرف پوری طاقتیں جوڑو، جمع کرو اور 10 صورتیں لے کر آؤ، مفتریات اس جیسی کھڑ کر بنا کر
جو بھی تم سورسز اختیار کر سکتے ہو، استعمال کر سکتے ہو، ان سب کو جوڑ کر اس جیسی صرف 10 صورتیں لے کر آؤ اور ایک کام ساتھ میں ہی کر لو، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ، جو استطاعت رکھتا ہو ایسے لوگوں کو تم بلا لو، اور پھر 10 صورتیں بنا کر بتاؤ۔ تو چلو لوگوں نے اس زمانے میں طاقت قوت کا استعمال کیا، اپنے علم و فہم کا استعمال کیا، لیکن اللہ کی قسم 10 صورتیں بنا نہیں سکے۔ تو چلو اللہ نے پھر ایک تیسرا اسٹیپ انسانیت کے سامنے رکھا، جناتوں کے سامنے رکھا کہ ایک کام کرو۔ سورہ بقرہ آیت 22 کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرما دیا، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس پورے قرآن جیسا قرآن مت بناؤ، صرف ایک سورت بنا کر بتاؤ۔ تو وہاں پر بھی گردنیں نیچے جھک گئی، کوشش کی بہت سارے لوگوں نے لیکن نہیں کر سکے۔ تو اس قرآن جیسی کتاب لا نہیں سکتے، 10 صورتیں بھی لا نہیں سکتے، حتیٰ کہ ایک صورت بھی بنا کر لا نہیں سکتے۔ اور اتنے پر بات ختم نہیں ہوتی، بس نہیں ہوتی، ساری دنیا، اس کے جنات، اس کے انسان اور جو کوئی اللہ کے علاوہ ہے، وہ سب مل کر کے اللہ کی قسم قرآن پاک کی ایک آیت جیسی آیت نہیں بنا سکتے، ایک آیت جیسی آیت۔ تو اس کے سچائی میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ جو چیزیں مجھ کو اور آپ کو آج کل پرسوں نرسوں سمجھ میں آئی ہے، آ رہی ہے، آنے والی ہے، ان چیزوں کو اللہ نے قرآن کے نازل ہونے کے دن بیان فرما دی۔ 1682، آج سے تقریباً 400 سال پرانی کہانی، بلکہ اس میں بھی کچھ کم۔ انگلستان میں ایک آدمی پیدا ہوا جس کو لوگوں نے نیوٹن کے نام سے جانا۔ وہ سیب کے درخت کے نیچے لیٹا ہے اور اوپر سے ایک سیب گرتا ہے اس کے بالکل بازو میں۔ تو سوچنے لگا یہ سیب نہ دائیں گیا نہ بائیں گیا نہ اوپر چلا، یہ نیچے ہی کیوں آیا؟ یہ واقعہ اتنا مشہور ہوا، صرف ہندوستان نہیں، دنیا کے 254 ممالک کے اندر جتنے کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں، اسکولیں ہیں، اور ان سارے اسکولوں میں اس کا قانون پڑھایا جاتا ہے، نیوٹنس لا آف یونیورسل گریویٹیشن، کہ وہ سیب نیچے ہی کیوں گرا۔ یعنی غرض یہ کہ ہر کوئی چیز جو زمین سے اوپر پھینکی جاتی ہے وہ واپس زمین پر آ جاتی ہے، ایسا کیوں؟ تو اس نے ایک تحقیق کر کے دنیا کے سامنے ایک فارمولا پیش کیا کہ وجہ اصل یہ ہے کہ زمین میں ایک طاقت ہے جس کو کشش ثقل کہتے ہیں، یعنی کھینچنے والی طاقت۔ یہ کب معلوم پڑا؟ 1682، اس کے کچھ آس پاس، یعنی آج سے 350-400 سال پہلے۔ کیا قرآن نے بھی اس کی کوئی خبر دی؟ تو چونکہ عقل اس دن وہاں تک پہنچی نہیں تھی، اس لیے بات سامنے آئی نہیں تھی، ورنہ یہ 400 سال پہلے نہیں، قرآن پاک نے 1400 سال پہلے اس حقیقت کو آشکارا کیا، کھول کر بیان کیا۔ اللہ فرماتے سورہ مومن آیت 64 کے اوپر، اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، تمہیں پتہ بھی ہے اللہ کون ہے؟ ارے اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے ٹھہرنے کے لیے، تمہارے قرار کے لیے زمین کو بنایا اور زمین کے اندر تمہارے لیے قرار بنایا۔ اس قرار کا نام ہی کشش ثقل ہے، کہ کائنات کے اندر کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں انسان قرار پکڑ سکے، وہاں ٹک سکے، وہاں رک سکے، وہاں جم سکے، سوائے زمین۔ زمین ہی ایک ایسا مرکز ہے جس پر اللہ نے اس کو قرار دیا ہے، اور یہی قرار کشش ثقل ہے جو انسانوں کو اپنی طرف کھینچ کر رکھتی ہے، ورنہ ہواؤں کے تھپڑے ہم کو اڑا کر لے کر چلے جاتے ہیں، چلنا مشکل ہوتا، دوبھر ہوتا اگر اس کے اندر کشش ثقل نہ ہوتی۔ جیسے چاند کے اوپر کشش ثقل ہے لیکن مفقود ہے، نہیں جیسی بالکل ہے ہی نہیں، گویا اس طریقے سے تو انسان چاند پر ٹک کر نہیں چل پاتا ہے، ہوا میں اڑتا رہتا ہے۔ تو چاند کے اندر طاقت نہیں ہے تو کمزور ہے، کم ہے۔ سب سے زیادہ طاقت اللہ نے ساری کائنات کے اندر زمین میں رکھی ہوئی ہے۔ تو قرآن پاک نے 1400 سال پہلے اس بات کو واضح کر دیا جو بعد میں آ کر کے سائنسدانوں نے اپنے دماغوں کو اس پر کھپایا۔ تو ایسی ایک نہیں، سینکڑوں چیزیں، سینکڑوں باتیں ہیں جو قرآن پاک نے پہلے دن ہی بیان کر دی ہے۔ تو قرآن اپنی جگہ پر سچی کتاب ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ سچے کا یہ مطالبہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ سچوں کے ساتھ رہو. کیوں؟ اس لیے کہ سچوں کے ساتھ اللہ خود رہتے ہیں اور پورا وقت آنے پر پورا ساتھ دیتے ہیں. کس کو؟ سچوں کو. اس لیے صحابہ کرام کے واقعات تو اپنی جگہ مسلم ہیں. میں غنیت الطالبین پڑھ رہا تھا، صفحہ 30-31 پر پہنچا تو وہاں پر مجھے وہ واقعہ ملا. پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ. سخت گرمی کا موسم ہے، رات کا وقت ہے اور صحرا میں چلے جا رہے ہیں. چلتے چلتے ایک جگہ پہ پڑاؤ ڈالا، ذکر میں مشغول ہو گئے، اللہ کی طرف لو لگانے لگے. اچانک کیا ہوا کہ آسمانی دنیا پر بادل چھا گئے، ہلکی ہلکی بارش ہوئی. حضرت کی گرمی بھی دور ہو گئی، پیاس بھی دور ہو گئی، اور پھر ایک نور ہی نور آسمانی دنیا کو گھیرنے لگا. آواز آئی، یا عبد القادر انا ربک وقد احللت لك ما حرمت على غیرک. اے عبد القادر، پہچانا ہم کون؟ حضرت دیکھ رہے، آواز آ رہی، ہم تیرے رب ہیں. آگے عجیب جملہ سننے میں آیا، اے عبد القادر، میں نے رب ہونے کے ناطے تیرے اوپر وہ سب حلال کر دیا جو میں نے دوسرے کے اوپر حرام کیا. میرے جیسا رہتا مونچھوں پر تاؤ دیتا، آتا جملی رے بابا، اس سے اچھی تو بات ہی کوئی نہیں ہو سکتی. پروانے جنت اور پروانے دنیا کی ہم نعمت کو استعمال کرنے کی توفیق. لیکن وہر قربان جائے حضرت کے علوم اور فہم پر. حضرت نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. حالانکہ اس طرح کا واقعہ بے عینی ہی کچھ لے دے کر موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہے، رسول ہے، کلیم اللہ ہے، ان سے بھی ہو چکا ہے. معاملہ ہوا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آگ کی ضرورت پڑی، بیوی ساتھ میں، بچے ساتھ میں، سردی کا موسم ہے، کہ میں پہاڑی میں جاتا ہوں، مجھے آگ نظر آ رہی ہے، لے کر آتا ہوں. تو اس پہاڑی کی طرف بڑھے تو آگ کیا تھا؟ وہ تو نور تھا. اس میں سے آواز آئی. سورہ طٰہٰ کا پہلا پورا رکوع، اس کو آپ پڑھو تو پوری بات سمجھ میں آئے کہ وہاں سے آواز آئی، انی انا ربک فاخلع علیک. اے موسیٰ، یہ آگ نہیں، یہ آگ نہیں ہے، بلکہ یہ تو آپ کے رب ہے اور حکم مل رہا ہے، جوتے اتار دو. بالکل اس طرح کا واقعہ پیش آیا. یعنی رب کی زیارتوں کا، رب کی ملاقاتوں کا، رب کے کلام کا ایک انداز نبیوں کے ساتھ ایسا زمین پر چل چکا ہے کہ ہم آپ کے رب ہے، جوتا اتار دو. فاستمع لما یوحیٰ، اور اس کو غور سے سنو جو آپ پر اب وحی کیا جا رہا ہے. تو اس طرح کا مرحلہ ہے کہ اے عبد القادر، ہم آپ کے رب ہیں اور ہم نے آپ کے لیے وہ حلال کیا جو اوروں کے لیے حرام کر دیا. بس اتنا سننا تھا. تو آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. دیکھیے حالانکہ میرے ذہن میں نہیں تھا، مگر مجھے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ یاد آیا. وہ تو پیرانے پیر ہیں، ان کو یاد نہیں آیا ہوگا، پھر بھی انہوں نے کیوں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم؟ یہ سوچنے کی بات. تو میں اسی کتاب کو آگے پڑھ رہا تھا تو کسی نے حضرت سے پوچھا تھا کہ حضرت آپ کو کیسے یہ بھنک لگی کہ وہ اللہ، وہ رب نہیں ہے بلکہ وہ شیطان مردود ہے، آپ کو کیسے معلوم پڑا؟ حضرت نے فرمایا 2 وجہ تھی. کہ کون سی؟ کہ پہلی وجہ یہ تھی کہ اس نے اپنے آپ کو رب کہا، اس نے اپنے آپ کو اللہ نہیں کہا. کیوں؟ شیطان تو شیطان، فرعون کی مجال نہیں ہو سکی اپنے آپ کو اللہ کہتا، اس نے بھی اپنے آپ کو رب ہی کہا تھا. تو شیطان نے اپنے آپ کو رب کہا تو وہ رب میں گم ہو گیا. اس نے اگلی بات کہا کہ میں نے آپ کے لیے وہ حلال کیا جو اوروں کے لیے حرام کیا. تو میں سوچنے لگا اس کائنات میں سب سے بڑا حرام نماز کا چھوڑنا ہے. محبت نماز سے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم، الصلاۃ قرۃ عینی. لوگوں، اگر تم چاہتے ہو کہ مجھے خوش دیکھو تو مجھے نماز پر دیکھو، مجھے نماز میں دیکھو اور خود نماز میں ٹھہرو. اس سے میرے آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. نماز سے جتنا تعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نصیب ہوا ہے پچھلے نبیوں کو بھی نصیب نہیں ہوا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے آپ کو اتنا نماز پہ لگایا. بات جماعت کی جائے، پیارے نبی بیمار ہے، اٹھا نہیں جا رہا، چلا نہیں جا رہا،
دو لوگوں کے کندھوں پر آپ نے ہاتھ رکھا ہوا ہے. پوچھا گیا ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہ جماعت کی نماز میں شریک ہوتے ہیں. جن کے واسطے میرا اور آپ کا وجود بنایا گیا، جن کے واسطے سارے کائنات کو وجود دیا گیا، وہ نبی نماز کے لیے چلنے کی طاقت نہیں ہے تو دو لوگوں کا سہارا لیے ہوئے ہے. اور جب آپ چل رہے تھے تو دیکھنے والے نے کہا میں نے دیکھا کہ حضور کے پیر اٹھ کر کے زمین پر نہیں پڑ رہے تھے بلکہ زمین پر پیر گھسٹ رہے تھے. حتیٰ کہ آپ کی وفات کا وقت ہے، بالکل آخری کلمات آپ کی زبان پہ جاری ہے اور آپ اعلان کر رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز، میری امت نماز، میری امت نماز. تو پیران پیر کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا جو چیز نبی کو معاف نہیں اور یہ بدبختی ہے مجھے معاف کی جا رہی ہے. تو میں سمجھ گیا یہ اللہ نہیں ہے، یہ رب العالمین نہیں ہے، یہ شیطان مردود ہے. اور واقعتاً وہی ہوا جو حضرت کا فہم تھا. جیسے آپ نے کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ سارا نور اندھیروں میں بدل گیا. پھر ایک آواز آئی، جاتے جاتے حملہ کر کے گیا، کہنے لگا تیرا عبد القادر، میں نے اس اسٹائل سے تیرے جیسے 70 کامل اولیاء کو بہکا دیا ہے، گمراہ کر دیا ہے، مگر تیرا علم تجھے بچا گیا. تو پھر مونچھوں پر تاؤ دے سکتے تھے، ہاں میں پھر بڑا عالم ہے، لیکن نہیں، آپ نے کہا نا بدبخت، مجھے میرے علم میں نہیں بچایا، مجھے تو میرے اللہ نے بچایا. تو جو سچا ہوتا ہے اللہ بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے اور وقت آنے پر اللہ اس کا پورا ساتھ دیتے ہیں. لہذا پہلا واسطہ اللہ کے کلام کے سچ ہونے کا وہ قرآن پاک ہے، اور دوسرا واسطہ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے. کیا آپ کی باتوں کی سچائی، ارے قرآن احادیث سے کیا میں آپ کو بتاؤں، بے ایمانوں کی ایک بات آپ کے سامنے رکھوں کہ کافروں نے، مشرکوں نے، منافقوں نے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خود سچا کہا ہے. مکہ المکرمہ کے اندر 13 سال نبوت کی زندگی، 40 سال اس سے پہلے کی زندگی، 53 سال کے اندر کوئی ایک واقعہ، کوئی ایک قصہ، کوئی ایک مرحلہ، کوئی ایک لین یا کوئی ایک دین ایسا نہیں آیا کہ کسی نے حضور کو مذاق میں یا غصے میں یا تہمت دھرتے ہوئے کبھی جھوٹا کہا ہو. 53 سال کی زندگی کے اندر ہر ایک نے اگر آپ کو کہا تو سچا کہا. بلکہ ابو سفیان جب بادشاہ کے دربار میں ہے تو بادشاہ وقت نے پوچھا کیا اس نبی نے کبھی کوئی بات ایسی کہی ہے جو جھوٹی ہو؟ تو ابو سفیان کہنے لگے نہیں، کبھی انہوں نے جھوٹ تو نہیں کہا. بات آئی ختم ہو گئی. ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تو کسی نے پوچھا ابو سفیان تو چاہتا تو کہہ دیتا ہاں انہوں نے کبھی کبھار جھوٹ کہا ہے. تو بادشاہ وقت فیصلہ دیتا جو ایک بار جھوٹ کہہ سکتا ہے بار بار بھی جھوٹ کہہ سکتا ہے، تو تم نے جھوٹ کیوں نہیں کہا؟ تو ابو سفیان کہنے لگے لوگوں وہ پاک پیغمبر اتنے سچے ہیں، اتنے سچے ہیں، اتنے سچے ہیں، اگر میں غلطی سے ان کو جھوٹ کہہ دیتا یا جھوٹا کہہ دیتا قیامت تک مجھ سے بڑا جھوٹا دنیا میں اور کوئی نہ ہوتا. اتنے سچے ہیں ہم. بلکہ سائنس کی ایک بات بتاؤں، ابھی ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ روزانہ موسم بہار کے اندر جب سیب نکل کر آتا ہے تو روزانہ رات میں اگر کوئی بندہ ایک سیب کھا لے تو ایسا ہے جیسے اس نے ایک ڈاکٹر کو اپنے سپورٹ کے اندر لے لیا ہے. یعنی اس میں اتنی انرجی، طاقت، پاور ہے ایک سیب. خیر ایک بندہ سن کر کہنے لگا پھر تو بولے مولانا سارے ڈاکٹر اپنے دواخانے بند کریں گے اور سیب ہی بیچتے رہیں گے. میں نے کہا نہیں بھائی ایسا نہیں ہوا کرتا ہے. ایک انرجی پاور ہے اس میں کہ ایک سیب کوئی کھا لے گویا ایک ڈاکٹر کو اپنا سپورٹر بنا لے. اس میں اتنی انرجی، پاور، طاقت ہے. یہ کب معلوم پڑا؟ یہ ابھی ابھی معلوم پڑا. 1400 سال پہلے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے 3369 نمبر پر حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے میں پیارے نبی دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں حضور کے ہاتھ میں سیب ہے.
تو آپ نے وہ سیب میری طرف اٹھایا اور یوں کہا یا طلحہ، دو نہ کہا یا طلحہ فَإِنَّهَا تُجِمُّ الْفُؤَادَ، اے طلحہ یہ سیب لے لو. کیا مطلب؟ اسے کھاتے رہو. کیا کرے گا اللہ کے رسول؟ سیب پیارے نبی فرما رہے ہیں 1400 سال پہلے، کوئی ٹیکنالوجی نہیں. آپ نے فرمایا یہ سیب لے لو، اس کو کھا لو، اس لیے کہ سیب کا کھانا ڈائریکٹ دل کو راحت پہنچاتا ہے. دل کی جتنی پرابلم ہے ان کو چاہیے کہ ایک تو پہلے پرابلم کریٹ نہ ہو گئی تو پھر اس سے حل نکلے. تو آدمی کم از کم روزانہ نہیں، ہفتے میں 1-2 مرتبہ رات میں کم از کم ایک سیب کھا لیا تو اس کے دل کے راحت کے سامان بنے گا. یہ خبر کہاں سے آ رہی؟ 1400 سال پہلے آ رہی ہے اور یہ خبر ہم کو آج مل رہی ہے. تو اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اپنی باتوں میں سچے ہیں، لہذا اسی سچے کا ایک سچا فرمان بخاری شریف کی روایت ہے 6094 نمبر کے اوپر. آپ فرما رہے ہیں ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ. سب سے سچے کا فرمان کہ سچائی، سچ انسان کو نیکی کی طرف رہبری کرتا ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف رہبری کرتی ہے. ایک سچ، کیا فرمایا؟ سچ نیکی کی طرف اور نیکی جنت کی طرف. لہذا پھر میں یہاں پر صحابی کا واقعہ نہیں سناتا، وہی غنیت الطالبین کی ایک روایت بیان کر دیتا. صفحہ نمبر 24، 25، 26 پر منقول ہے. پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 18 سال کی عمر میں ہے، ایک قافلے کے ساتھ چل پڑے. بغداد سے قافلہ نکلا، جیلان سے قافلہ نکلا اور بغداد جانا ہے. ایک جگہ پر پہاڑی کے درمیان آپ پہنچے، ڈاکو نے حملہ کر دیے. ڈاکو کی تعداد 60 ہے اور سب مسلمان ہیں، لیکن ڈاکہ ڈالنے میں بڑے پرفیکٹ ہے، رحم کسی پر نہیں کھاتے ہیں. لوٹ مار شروع ہوئی، مار پیٹ شروع ہوئی. بالآخر قافلے میں کوئی عورت ایسی باقی نہیں رہی جس کے پاس سونے کا بھی کوئی چھوٹا سا دانہ من کا رہ گیا ہو، سب لوٹ لیا گیا. تو ڈاکو کا گزر پیران پیر عبد القادر جیلانی کے سامنے سے ہوا رحمت اللہ علیہ. آپ نے کہا تو نہیں لوٹا گیا؟ کہ جی کسی نے مجھ پر ہاتھ نہیں ڈالا. کہ تجھ پہ کیا ہاتھ ڈالتے، تیرے پاس کچھ ہے ہی نہیں؟ تو کہنے لگے نہیں میرے پاس تو 40 سونے کے سکے ہیں. کہ کہاں ہے؟ کہا کہ میرے کپڑوں کے اندر صدری ہے، اس کے بغل کے نیچے 40 درہم سیے ہوئے ہیں. تو کب پاگل، کوئی راز کی بات ایسی بھی فاش کر دیتا ہے. آگے بڑھ گیا تو ایک ڈاکو نے کہا تو اس نوجوان سے کیا بات کر رہا تھا؟ کہا کہ وہ نوجوان کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس سونے کے سکے ہیں. کہا کہ یہ بات تو اس نے مجھ سے بھی کہا ہے. پھر تو تحقیق کرنی چاہیے، لیکن کہا نورانی چہرہ ہے، چھیڑنا مناسب نہیں ہے. ایک کام کرتے ہیں، سردار سے بات کرتے ہیں. یہ دونوں سردار کے پاس پہنچے تو سردار نے کہا پاگل ہو تم، ایک لڑکا خود کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس مال ہے، تم چھوڑتے ہو، بلا کر لاؤ. لہذا بلا کر لایا گیا. اور جب بلا کر لایا گیا تو ڈاکو کا سردار کہنے لگا اے لڑکے کیا کہہ رہا ہے؟ اور وہ مال بٹور میں لگا ہوا تھا. کیا کہتا ہے؟ تو کہنے لگا جی بات سردار صاحب یہ ہے کہ میرے پاس 40 سونے کے سکے ہیں جو بغل میں میری ماں نے سی کر دیے ہیں. کہا کہ بیٹا ممکن تھا تو اس کو چھپا لیتا، تو کیوں بتاتا؟ کہا کوئی پوچھتا نا، میں بتاتا نا، لیکن ایک آدمی نے مجھ سے پوچھ لیا اس لیے مجھے بتانا پڑ گیا. کہا بیٹا تو چاہتا تو بات کو ادھر ادھر کر دیتا. تو وہ پیرانے پیر کہنے لگے میں تو سوچ رہا تھا بات کو ادھر ادھر کر دو، لیکن بات اصل یہ تھی کہ میں نے اپنے ماں کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کے، میری ماں مجھے نصیحت کر رہی تھی اور نصیحت یہ کر رہی تھی بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا، اور میں وعدہ کر گیا کہ کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا. تو میں سوچنے لگا پیرانے پیر کی حالانکہ امی ایسی کون سی خاتون ہے کہ جن کی نصیحت پر ایسا عمل کیا جا رہا. تو میں ان کی امی کے بارے میں پڑھنے لگ گیا. میں نے پیرانے پیر عبد القادر جیلانی کو پڑھنا چھوڑ دیا، ان کی امی کو پڑھنے لگ گیا کہ امی کون ہے. یہ وہ خاتون جنت ہے جو ایک صحاب کے 12 سال سیب کے حلال کروانے میں باغ کے اندر وقف کر دیے گئے تھے. ایک صاحب نے ایک سیب کو حلال کروانے کے لیے 12 سال لگا دیے تھے. اور وہ صحابہ کون تھے آپ کے علم میں ہونا چاہیے، میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا، پھر دوہرا دیتا ہوں. یہ صحاب ہے ابو صالح موسیٰ جنگی رحمت اللہ علیہ، ان کے والد عبداللہ، ان کے والد
موسیٰ ان کے والد، یحییٰ ان کے والد، داؤد ان کے والد، موسیٰ ان کے والد، عبداللہ ثانی ان کے والد، موسیٰ ان کے والد، عبداللہ معد ان کے والد، حسن مصنع ان کے والد، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ان کی والدہ فاطمہ الزہرا اور ان کے والد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی بلکہ بات یہیں سے شروع ہوئی۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ، ان کے بیٹے امام حسن اور دوسرے بیٹے شہید کربلا امام حسین، ان کے بیٹے امام زین العابدین، ان کے بیٹے امام باقر، ان کے بیٹے امام جعفر صادق، ان کے بیٹے موسیٰ کاظم، ان کے بیٹے علی، ان کے بیٹے محمد، ان کے بیٹے عیسیٰ، ان کے بیٹے پھر محمود، ان کے بیٹے محمد اور ان کے بیٹے عبداللہ الصومعی الزاہد اور ان کی بیٹی ام الخیر فاطمہ۔ یہ حسین کے بیٹے، یہ حسن کی بیٹی، لہذا ان دونوں کا نکاح ہوا اور ایک بیٹا پیدا ہوا، پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نجیب الطرفین، دونوں جانب سے حسنی اور حسینی ہے، اس واسطے سے محمد رسول اللہ کے نواسے ہیں۔ تو یہ وہ ماں ہے نصیحت کی، میرے بیٹے جھوٹ مت بولنا، بس ایک نصیحت ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے، میں وعدہ کر کے آیا ہوں کہ امی کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا۔ ایسا وہ سادہ لب و لہجے میں بات چیت کا انداز تھا، اس جادوگر کے دل پر جادو بن کر ٹوٹا۔ وہ ڈاکو کہنے لگا کہ بیٹا تو نے ایک وعدے کی خاطر تیرا کل سرمایہ وہ سونے کے سکے ہے وہ قربان کر دیا؟ کہ جی ہاں میں نے وعدے ایسا کیا تھا۔ کہ بیٹا ایک وعدہ ہمارا بھی رب کے ساتھ ہوا تھا کہ تیری فرما برداری کریں گے، تیری نافرمانی نہیں کریں گے، حلال پر جمے رہیں گے، حرام نہیں چھوئیں گے۔ بیٹا تو نے آج وہ وعدہ ہم کو یاد دلایا، چل تیری برکت سے آج میں سچی توبہ کرتا ہوں، اور آج سے ڈاکے جتنے کر لیا اس پر توبہ، جو کرنے والا تھا اس کے لیے میں اللہ سے معافی مانگتا، ڈاکے نہیں ڈالوں گا، جو کر لیا اس پر توبہ کرتا ہوں، اور یہ ڈاکے کا مال بھی واپس کرتا ہوں۔ 59 ڈاکوؤں سے کہا کہ دیکھو میں نے تو اس بچے کے ہاتھ پر سچی توبہ کر لیا، تم میں سے اگر کوئی ہو تو میرا ساتھ دے، تم میں سے اگر کوئی نہ ہو تو میرے پاس سے دور ہو جائے۔ تو سب نے کہا بے ایمانی تیرے ساتھ مل کر کرتے رہے، اب ایمانداری کی زندگی بھی تیرے ساتھ رہ کر گزاریں گے۔ لہٰذا یہ پہلا جم گھٹا تھا جو 18 سال کی عمر میں حضرت کے ہاتھ پر توبہ کر رہا تھا۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ۔ اچھا جادوگر اگر اس دن توبہ نہ کرتا، جادو اپنے ڈاکو اگر اس دن توبہ نہ کرتا اور ڈاکے ڈالتا رہتا اور ڈاکوں کے ساتھ زندگی گزارتا رہتا تو کتنا کما لیتا؟ میں کہتا وہ پورے پہاڑ سونے کے بھی ڈاکے ڈال ڈال کر کے سونے کے پہاڑ بنا لیتا، لیکن آخر تو ایک دن مر جاتا، اس کے ہاتھ ہی کیا جاتا۔ کیونکہ کہنے والے نے کہا کہ دنیا کا سب سے بڑا آدمی شداد جس نے دنیا میں جنت بنایا تھا، اگر اللہ نے موقع دیا آئندہ ہفتے اس کی جنت کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، کہاں تھی، کیا اس کی حقیقت تھی، وغیرہ وغیرہ۔ تو شداد جب دنیا سے جا رہا ہے تو ہاتھ کھلے لے کر کے جا رہا کہ دیکھو میں خالی ہاتھ آیا تھا اور خالی ہاتھ دنیا سے جا رہا ہوں۔ ارے پورے دنیا کا تجربہ ہے، صرف سن لیا سمجھ لیا نہیں، تجربہ ہے کہ حرام آدمی آرام پانے کے لیے کرتا ہے، کوئی بھی حرام کام ہو دنیا وہ اس لیے کرتا ہے کہ آرام پاؤ، لیکن دنیا کا تجربہ ہے حرام تو حرام میں ہی جاتا ہے، آرام نہیں مل پاتا ہے۔ ابھی ایک لڑکی اسکول میرے ساتھ پڑھتی تھی، بیچاری نکاح کر کے کسی علاقے میں چلی گئی، بات آئی ختم ہو گئی، ایک بیٹا ہوا، حافظ قرآن بنایا گیا، سبحان اللہ، حافظ قرآن کے فضائل، اس کے ماں باپ کے فضائل سب مسلم ہے۔ دوسرا بیٹا اس کو مدرسے کی راہ پر ڈالا، تیسری بیٹی ہوئی، یہ سوچ کر اس کو عالمہ بنائیں گے، بہت اچھی بات ہے۔ بالآخر مشکل سے 1 مہینہ پہلے کا قصہ ہے، میں نے آپ کے سامنے نہیں رکھا، آج موقع آ گیا تو رکھ رہا ہوں۔ پہلا بیٹا حافظ، دوسرا بیٹا مدرسے میں جانے لگا ہے، تیسری بیٹی ہے، اس کے لیے بھی نیت ہے کہ اس کو عالمہ بنائیں گے۔ وارے میرے رب تیری قدرت، تیرا نظام، وہ لڑکی جو 3 بچوں کی ماں بنی ہوئی ہے، حافظ قرآن کی ماں ہے، اور ایک بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہے اس کی ماں ہے، ایک چھوٹی سی بچی ہے اس کی ماں ہے، وہ ایک غیر مسلم کے ساتھ 1 مہینے پہلے بھاگ گئی۔ تو میں نے تحقیق کیا کیوں بھاگی، تو جواب نکل کر آیا حافظ صاحب کی امی بھاگ گئے غیر مسلم کے ساتھ،
کیوں؟ تو بات سامنے سن کر سمجھ میں یہ آئی کہ بیوی نے شوہر نے مل کر بچت کٹ اٹھائے تھے. حرام حرام میں ہی جاتا ہے، فل اینڈ فائنل بات. تجربے کی بات ہے، یہ تجربے کی بات ہے. حرام حرام میں ہی جاتا ہے. ہم تو پیرانے پیر کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، پھر ہم حرام کی طرف قدم کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ ارے اس آدمی نے تو حلال چھوڑ دیا، ہم حرام نہیں چھوڑ پا رہے. کیا حلال چھوڑا پڑتا ہے آپ کو؟ اس کائنات کا سب سے بڑا حلال، سب سے بڑا حلال، سب سے بڑا حلال اس کائنات کا وہ اپنے ماں باپ کا رشتہ ہے، کیونکہ ان کو دیکھنے پر ہی حج عمرے کا ثواب مل جاتا ہے. اور عجیب بات ہے، ایک آدمی حج کو جائے، پیسہ لگائے، کوئی خطا غلطی کر جائے، اللہ کہے مردود تیرا حج قبول نہیں کیا جاتا. ایسا ہو جاتا، لیکن کوئی بیٹا اپنے باپ کو مسکرا کر دیکھے یا اپنے ماں کو مسکرا کر دیکھے، اللہ کے رسول فرماتے مقبولتن مبرورا، اللہ بھی اس حج کو مردود نہیں کرتے، ایسا حج کا ثواب دیتے. اتنا پاکیزہ رشتہ. 18 سال کی عمر میں پیرانے پھر عبد القادر جیلانی نے کہا، امی میں نے رات خواب دیکھا، نور ہی نور ہے، اور مجھ سے کہا جا رہا ہے اے عبد القادر تو ہمارے دین کا سپاہی ہے. کمی اب میں اللہ کے دین کے لیے وقف ہو جانا چاہتا ہوں. تو ماں نے کہا بیٹا ایک بات سن لے، میں اجازت تو دیتی ہوں لیکن ملاقات کل قیامت کے دن ہی کرو گی. 18 سال کی عمر. تو کہا امی میں وعدہ کرتا آپ سے قیامت کے دن ہی آ کر ملوں گا. حلال کو چھوڑ دیا. اور یہ سفر بغداد ہوا تھا تو بغداد پہنچے ہیں، علوم ظاہریہ بھی حاصل کیا، علوم باطنہ بھی حاصل کیا، اور رب سے ایک تعلق جوڑا، اور للہیت، خشیت اور تقوی اور پرہیزگاری کا ایسا عالم برپا ہوا. پیرانے پیر کہتے تھے سارے ولیوں کے گردن پر میرا پیر ہے، اور اس کو سارے ولیوں نے ایکسپٹ کیا ہے، قبول کیا ہے. 91 سال کا بوڑھا آدمی 80 سال کی حیات ایسی گزار کر گیا ہے، جب بھی کوئی مرحلہ پیش آیا اس وقت تک آپ نے قدم نہیں اٹھایا جب تک حضور سے خواب میں مشورہ نہیں کر لیا. معمولی آدمی نہیں ہے. 4 بیویاں ہیں اور امت کے لیے سرمایہ چھوڑ کر جا رہے ہیں. 49 بیٹے ہیں، 27 بیٹیاں ہیں. ایسا تقوی طہارت پرہیزگاری کی ایک جماعت تیار کر کے گئے. اتنے بڑے بزرگ ہیں. اور ماں سے کیا کہا کہ ہاں امی میں وعدہ کرتا ہوں اب قیامت میں ملاقات ہوگی. تو جب بغداد پہنچی تو خط کے ذریعے خبر لگی کہ عبد القادر آپ آج ماں کو کھو چکے ہیں رحمت اللہ علیہ. تو انہوں نے تو حلال کو چھوڑ دیا، ہم حرام چھوڑنے کو تیار ہو. بچت کٹ بیچ میں معلوم پڑا، نوٹ بندی ہوئی تو سب سے زیادہ خوشی بچت کٹ اٹھانے والوں کو ہوئی. نوٹ بندی کے ٹائم ہو گیا بچت کٹ ختم. لیکن پھر سے یہ نحوست امت کے اندر داخل ہو گئی. اور اسی بٹنیرا امراوتی ضلع کی بات نہیں ہے، یہ پورے ہندوستان میں باقاعدہ پروپیگنڈا چلایا جا رہا ہے. اور حیرت کی بات ہے، کبھی پوچھو تو سے بڑے لوگوں سے، بینک کا سب سے بڑا اگر سود لیا جاتا ہے 7%، 10%، 12%، 15%. مجھے ابھی معلوم پڑا ایک آدمی نے 4 لاکھ اٹھایا، 8 لاکھ روپے بھرنا پڑے گا. دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. 150 روپے روز، 15×45، 4,500 روپے مہینہ. میرے اپنے گاؤں کا آدمی، میں سوچنے لگا 3,000 روپے مہینے کے اندر ان کا پورا کھانا پینا نمٹتا، وہ بھی صحیح ڈھنگ سے جڑ نہیں پاتا. یہ آدمی 4,500 لائے گا کہاں سے؟ اجی 100-200 میں اس کی عورت اس کے ساتھ میں صرف سونے کو تیار نہیں ہے، بات اس سے بھی آگے نکل چکی ہے. حرام حرام میں ہی جاتا ہے. یہ میں کرسی پر بیٹھا آپ سن رہے میں بول رہا ہوں تو ایکسپٹ کر لو، ایسا نہیں ہے. یہ بات آپ مجھ سے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ یہ قانون ہے، یہ فیصلہ ہے. حرام حرام میں جاتا ہے. کبھی پوچھو تو صحیح کیا لون لینا جائز ہے؟ بھائی لون ہی اٹھا رہے. اور کون؟ غریب فقیر آدمی کو تو ملتا ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس پراپرٹی نہیں ہے. وہ لون کس کو ملتا ہے؟ جس کے پاس پراپرٹی ہے، جس کے پاس چیزیں شکلیں ہیں. تو کیا ان کے لیے اٹھانا جائز ہو گیا؟ ایک بار پوچھنے کی توفیق تک نہیں ہوتی. کم سے کم آدمی پوچھے تو صحیح. ہاں پوچھ کر قدم اٹھائے گا تو اللہ کے داد سے امید ہے اچھی طرح. آپ برا مت مانو میری بات کو، مانتے تو میں تو اور خوش ہوتا ہوں کہ مانو میری بات کو برا. کچھ تو لگے آپ کو کہ واقعی میں یہ بات ہونی چاہیے، غلط ہے، یہ صحیح ہے.
کیونکہ اس مجمع میں بدگمان نہیں ہوں، لیکن ممکن ہے ایسے لوگ بیٹھے ہو جنہوں نے باقاعدہ یہ لون، کسی نے پلاٹ پر لون، گھر پر لون، گاڑی پر لون، نہ جانے کن کن چیزوں پر، زیورات پر لون اٹھایا ہوگا. ٹھیک ہے، جو ہو گیا اس پر سچی توبہ ہو جائے، کیونکہ دربار بہت عالی شان ہے. بندہ چاہے جتنا بھینکر گناہ کر لے، ارے شرک سے بڑا کوئی پاپ نہیں ہے دنیا میں، شرک سے بڑا دنیا میں کوئی پاپ نہیں ہے. آدمی شرک پر کہے مولا میں تیرے وحدانیت کی گواہی دیتا، جو مجھ سے ہو گیا اس پر معافی مانگتا، اللہ کہتے معاف ہے. تو ایک طریقہ تو یہ جو ہو گیا سچی توبہ ہو، لیکن آگے کے لیے آج معلوم پڑ گیا اس کے لیے قدم نہ اٹھایا جائے. فیصلہ ہے جی حرام میں جاتے ہیں تو لون لینا، لون اٹھانا سود ہے، وہ حرام ہے، ناجائز ہے، بالکل حرام، 100% حرام. آدمی بھرتا رہتا ہے. بیٹھے ایک صاحب اسی مجمع کے اندر مجھ سے کہنے لگے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے ڈیوٹیوں کے اوپر لوگوں سے حرام ایٹتے رہتے ہیں، لیکن ان آنکھوں نے دیکھا ہے وہ حرام میں جاتے ہیں. بچہ بیمار، وہ پریشان، اس کا مسئلہ. حرام میں سکون نہیں ہے، حرام میں آرام نہیں ہے. ہم سمجھ رہے ہیں بچت کر اٹھا لیے انہوں نے تو آرام نہیں. وہ کہتے ہیں 4 دن کی چاندنی رات ہے، پھر اندھیری رات ہے. ان کے اوپر اندھیری رات سے بھی بھیانک رات آتی ہے. 4 دن ہوتے ہو بچت گٹ کے پیسے، وہ لون کے پیسوں سے 4 دن آدمی ادھر ادھر کرتا ہے، لیکن مرتے زندگیاں برباد کر کے جاتا ہے. عام طور سے یہ ہوتا ہے. ہاں اگر پھر بھی میری باتوں سے آپ کو اطمینان نہیں ہو رہا ہے کہ ہم لون تو اٹھائیں گے، اس کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، تو ایک بار کسی سے پنجاب فون کرنا، لون اٹھائے تھے تمہارا کیا بنا؟ سب بہ کر چلے گیا بھائی، کچھ بھی باقی نہیں رہا. کیونکہ ہندوستان کے اندر اگر میں تو کرتا رہتا ہوں ریسرچ، میری عادت ہے، سب سے زیادہ لون اٹھانے والے لوگ اگر آپ کو ہندوستان میں دیکھنا ہے تو چند ریاستوں میں تو ایک ریاست پنجاب کا بھی نام آتا ہے. اور حرام کی کمال کی بات بتاتا ہوں میں آپ کو. حرام میں ایک کمال اللہ نے رکھا ہے، پتہ ہے کیا رکھا ہے؟ حرام میں ایک کمال خود اللہ نے رکھا ہے. حرام میں ایک کمال ہے، وہ پتہ ہے کیا ہے؟ یہ حرام چاہے مسلمان کرے چاہے غیر مسلم کرے، دونوں پر اللہ مصیبت ڈالتا ہے. حالانکہ بے ایمانوں کے لیے دنیا جنت ہے، وہ کچھ بھی کرے سب معاف ہے، لیکن حرام کا لین دین وہ کرے تو اللہ پاک ان پر بھی مصیبت ڈالتا ہے. میرے اپنے گاؤں کے قصے ایک نہیں دسیوں ہے، جتنے لوگوں کا سود کا کاروبار ہے، یا تو ان کی بیٹیوں کی کڈنیاں خراب ہو گئی یا تو ان کے بیٹوں کی کڈنیاں خراب ہو گئی. میرے اپنے گاؤں کے غیر مسلم جو بیاج کا لین دین کرتے ہیں، چکری بیاج اور یہ بیاج اور وہ بیاج، نہ جانے کیا کچھ بیاج ہے، اللہ پاک اس معاملے میں غیروں پر رحم نہیں کھاتا ہے، تو پھر جن کے اوپر حلال حرام کے قانون آ کر نافذ ہوتے ان پر کہاں سے خاک رحم کھائے گا. میں ڈرا نہیں رہا، میں موٹی بات بتا رہا ہوں کہ بھائی اس کو چھوڑنا پڑتا. تو انہیں حرام کے اندر ایک کام، وہ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے کھانا پکانا، وہ تو جائز ہے، بالکل بناؤ. میں تو پھر کہہ رہا ہوں 1 دیگنی 2 دیگا بناؤ، 2 نہیں 4 بناؤ، بلکہ تمہارے پاس جتنی پراپرٹی ہے وہ آدمی ہے اس مقام کا، سب لٹا کر اس آدمی کے نام پر بناؤ، پورے کنگلے ہو جاؤ، فقیر ہو جاؤ، اتنا بناؤ ان کے نام پر. لیکن جو طریقہ ہے اس کو اختیار کرو. وہ کیا ہے؟ وہ جب کھانا بن کر تیار ہوتا ہے، جو 2 وقت کا کھانا اپنے گھر میں اطمینان سے کھا لیتا ہے، اس کے لیے وہ کھانا حلال نہیں ہوتا ہے. ہاں جو اپنے آپ کو مسکین، فقیر، حقیر خود بتلا رہا ہے، وہ آ کر کھائے اس کھانے. موٹی بات سے تو وہ کھانا سب کے لیے حلال نہیں. نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اسی مہینے کے اندر اس کو خاص کرنا. اب وہ تو اصل مہینہ پتہ بھی نہیں ہے کون سی تاریخ پر حضرت وفات کیے تھے، کون سی تاریخ پر پیدا ہوئے تھے، کس جگہ پیدا ہوئے تھے، کس جگہ پر علم حاصل کیا، کس جگہ تقوی حاصل کیا، کس جگہ حضور کی زیارت ہوئی اور کس جگہ پر جا کے اللہ کی زیارت ہوئی، پتہ بھی نہیں ہے. اور بس شور مچا رکھا ان کے نام کے اوپر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.